خوش آمدید۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روحانیت کی بات ہوتی ہے، روحانیت سے متعلق سوال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں اور وظائف پوچھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ مفتی صاحب، زبان، گفتگو، بولنا یہ بتاتا ہے اصل میں کہ بندہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ تو روحانیت میں یا روحانیت کی دنیا میں یا روحانیت کی فیلڈ میں زبان کی حفاظت پر کتنا زور دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صوفیہ کے پاس جب کوئی سالک آتا ہے تو جن امور پر صوفیہ کام فرماتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس میں زبان کا غیر ضروری استعمال نہ کرنا اور زبان کا کم از کم استعمال کرنا، ان دو چیزوں پر کام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا شر اعضائے جسمانی میں تمام اعضاء کے شر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے شر میں سے سب سے بڑا شر ہے کلمہ کفر۔ اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے کہ کفریہ جملہ بولا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اسی لیے صوفیہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ نہیں بولتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ضبط کے ساتھ بیٹھے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اور ان کا ظرف بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی رضا کی کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا اور اللہ ہمیشہ کی رضامندی لکھ دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا اور اللہ ہمیشہ کی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چرب زبان ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز میں انہیں شامل ہونا ہے، ہر چیز میں بات کرنی ہے، تو وہ غلطی بھی زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کئی بار بول کر پشیمان ہوتے ہیں، نہ بول کر پشیمان نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو عزت ہے وہ خاموشی اور سکوت میں رہتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی بولنا ہو تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ میرے اس بولنے میں میرا یہ بولنا نافع ہے یا ضار ہے، یعنی نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اگر نفع مند ہو تو بولیں، ورنہ خاموشی کو اختیار کریں۔ پھر اسی طرح جو زبان کی تاثیر ہے اسے اللہ نے چھپا دیا ہے خاموشی میں۔ جو بندہ جتنا کم بولتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کی تاثیر کو اتنا بڑھا دیا ہے، چونکہ جو تاثیر ہے وہ الفاظ سے نہیں ہے، تاثیر دل سے ہے۔ جس بندے کا باطن جتنا مضبوط ہوگا، جس کے اوراد و وظائف مضبوط ہوں گے، جو بندہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہوگا، اس کی زبان میں تاثیر اتنی زیادہ آ جائے گی۔ اسی لیے ہمارے اکابر اولیاء کو آپ دیکھیں کہ بعض بڑے مقررین ہوا کرتے تھے، کئی حوالے دیتے تھے، پبلک ہلتی بھی نہیں تھی، اور جب وہ خود آ کے تشریف فرما ہوتے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ صرف اتنا کہتے الحمدللہ تو لوگ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جو تاثیر تھی وہ قلب سے اٹھ رہی تھی۔ آج ہماری زبانوں میں تاثیر اسی لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم اوراد و وظائف نہیں کرتے، زبان کا درست استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، میں کلاس میں بھی کہتا تھا کہ کب، کہاں، کیا، کیسے کہنا ہے، جسے یہ آ گیا وہ وقت کا بادشاہ ہے۔ وہ کبھی پریشان، کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ اسے پتہ ہے کہ مجھے کون سی بات کہنی ہے، کسے کہنی ہے، کیسے کہنی ہے اور کتنی کہنی ہے۔ بعض اوقات درست بات آپ غلط وقت میں کہتے ہیں تو حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ غلط وقت میں درست بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا جری ہو کر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کم بولیے، ستھرا بولیے، اچھا بولیے۔ زیادہ بولنا کمال نہیں، کم اور اچھے طریقے سے بولنا یہ کمال ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بہت سارے فوائد نصیب ہوں گے۔ وظیفہ آج کا وظیفہ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان تمام کلمات کے ساتھ اس تمام مخلوق سے جو میرے لیے شر کا باعث بنے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ دو طرح کے اس کے استعمالات ہیں۔ پہلا استعمال تو یہ کہ روزانہ رات سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔
اس کی برکت یہ ہے، میرا اپنا مجرب ہے، آپ کو نیند سکون کی آئے گی اور آپ کو ٹینشن کسی چیز کی نہیں ہوگی. یعنی آپ کہیں تنہائی میں، کہیں ویرانے میں بھی سو رہے ہوں گے تو آپ بالکل بے فکر ہو کر سو جائیں گے. اس دعا کی برکت سے کوئی درندہ، کوئی حشرات الارض یا کوئی شریر انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. دوسرا استعمال یہ ہے کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار، اور بچوں پہ دم کر دیں. تو یہ بچے اس دم کی برکت سے بیماریوں سے، حادثات سے، نظر بد سے انشاءاللہ محفوظ رہیں. کیا بات ہے. تو چلتے ہیں بریک کی جانب. جاتے آتے سوال ہے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں ہاتھیوں کا تذکرہ آیا ہے؟ صحیح جواب دینے والے کو ملے گا ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ایک سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں ہاتھیوں کا تذکرہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے سورہ فیل. اور صحیح جواب دینے والے خوش نصیب ہیں جواد کراچی سے. آپ کو ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر مبارک ہوا. آپ کا جواب صحیح ہے اور بہت کم ٹائم ہے کراچی اس کے مضافات میں، چونکہ انتہائی سر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم اس کلام کی فرمائش ایک آئی ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اس کلام کو پڑھیں گے ہمارے عبداللہ خلیل قادری صاحب اور اسی سے جائیں گے کراچی میں انتہائی سیر میں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شان